پیدائش تو میری لاہور میں ہوئی. ینگ تھے تو ہم آ گئے تھے پارٹیشن کے بعد یہیں پر. پھر شملے میں ایجوکیشن ہوئی. شملے میں ایک بات تھی کہ وہ بہت سے تھیٹر تھے. گیٹی تھیٹر بہت مشہور, انگریزوں کے زمانے میں بہت اچھا بنائے ہوئے تھے انہوں نے. تو وہاں پلیس وغیرہ کیے تو شوق ہوا کہ چلو بھائی, لوگوں نے بھی کہہ دیا کہ یار تم جا کے ٹرائی کرو, تمہارا چانس ہے. ایک دو اوارڈ بھی مل گئے تھے. تو پھر ہم بمبئی آئے, لیکن بمبئی میں آئی نیو نو بڈی, نو پلیس ٹو اسٹے. تو میں نے یہاں کے کافی آڈ جابس کیے ٹو اسٹے دیر, بٹ سائڈ بائی سائڈ آئی واز ٹرائنگ بیکاز مائی میم واز دیر. دین ایونچولی آئی لینڈیڈ ود ٹائمز آف انڈیا میں. شروع میں کچھ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا منوج کمار نے ایک پکچر بنائی تھی شہید, تو اس میں چانس انہوں نے مجھے دیا. اپنی دوستی ہو گئی تھی, وہ کون تھی پکچر کے بعد. تو اس کے بعد چالو ہو گیا سلسلہ. تو اس کے بعد کئی ہندی پکچریں بھی کی بطور ہیرو. اب وہ کیا تھا جو بطور ہیرو پکچریں کی تھی, جیسے میں شادی کرنے چلا, کباری, سکندر اعظم, وہ تو ٹھیک چلی. باقی کئی اور دو پکچریں تھیں, دو تین جو خاص چلی نہیں. لیکن اپنے کو تو مجبوری یہ تھی نا کہ کیسے سسٹین کرنا ہے اپنے آپ کو بمبئی میں. تو نوکری نہیں چھوڑی ہم نے. نیگیٹو کریکٹرز کچھ ملے ہم نے ایکسیپٹ کیے. تم بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار یو شوڈ ناٹ ہیو ڈن اٹ, یو شوڈ ہیو ویٹڈ فار سم تھنگ. ایسا کیوں کہا تھا؟ محبوب صاحب نے کہا تھا, انہوں نے کہا دیکھو تمہارا چانس ہے اور چانس میں تمہیں دوں گا. تو محبوب دیکھا کہ محبوب صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو رہی. میں سوچتا تھا یار نوکری سے بھی ہاتھ دھونا پڑے اور محبوب صاحب کی شاید پکچر نہ بنا سکیں. تو اس لیے میں نے صاحب نیگیٹو رول کر لیا. کوئنسیڈنٹلی وہ چیف گیسٹ تھے, وہ کون تھی کہ پریمیئر میں آئے اگلا دن. میں ان کے شوٹنگ میں, اس کے اسٹوڈیو میں شوٹنگ کر رہا تھا اگلے دن بھی. یہ سارا تو جب بولا تھا نا اب غلط کام نہیں کرنا, ابھی تم نے ولن کا رول کر دیا اور پکچر بہت بڑی ہٹ ہے اور تم ہمیشہ کے لیے ولن بن گئے. تو پھر کافی چلتا رہا. اچھا اصلی بریک تو مجھے منوج کمار کی پکچر اپکار میں ملا تھا, جہاں برابر کے کریکٹرس ہیں ہمارے. بہت چلی تھی پکچر. اینڈ آئی ایم کوائٹ ہیپی انٹینٹ دیٹ آئی کوڈ اسٹے ان دس پروفیشن فار دا لاسٹ 60 years, مور دین 60 years. ادروائز ہیرو کا پیریڈ ہوتا ہے نا, جو انسنٹل یو آر اے سکسیزفل ہیرو اینڈ یو اسٹے ایز سکسیزفل, یو ڈونٹ اسٹے فار دیٹ لانگ ٹائم. یہ فلم پہلے آپ کو نہیں ملی تھی, کسی اور کو ملی تھی؟ کسے ملی تھی یہ فلم پہلے؟ نہیں, وہ کار جو تھا نا, وہ اس وقت پینل آف پروڈیوسر, تو انہوں نے نیو کمرس کو ہیرو بطور ہیرو سلیکٹ کرنا چاہتے تھے. تو انہوں کافی لوگوں کے انٹرویوز کے لوگ کا ہے. اس میں ایک آدمی تھا راجیش کھنہ, اچھا ایکٹر تھا, اچھا دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا. اس کو لینا چاہتے تھے تو لے لیا. کچھ چیزیں بنا لیا, کپڑے وپڑے بھی اس کے بن گئے. تو وہ آیا اگلے دن بڑے مایوس چہرے سے. اس نے کہا دیکھیے مائی پلیزر ٹو ورک ود یو, لیکن میری مجبوری ہے, جو میرے جو پینل پروڈیوسرز ہیں وہ مجھے بطور ہیرو لینا چاہتے ہیں. تو میں نے جو رول ان کو بتایا تو نیگیٹو شاٹس ان کو ہوئے, اگر تم نے یہ رول کیا تو پھر ہم نہیں لیں گے. تو میں اس کے جو ہیرو کا چانس مل رہا ہے میں ادھر. تو خیر وہ پکچر بہت مقبول ہوئی. اور منیش دورہ اس کے بعد جب انٹرول تک بنی, میں نے پھر نوکری چھوڑنے کی ہمت کی. ایک فلم جو رہی جس کے لیے لوگوں میں دیش بھکتی بھی بہت تھی, وہ تھی شہید. مجھے لگتا ہے کہ انڈسٹری کی وہ ایک پہلی فلم تھی جس میں دیش کے دوسرے پردھان منتری لال بہادر شاستری جی آئے وہ فلم دیکھنے کے لیے, اور وہ دیکھنے کے بعد وہ بھی ایک دم ایموشنل ہو گئے. اس پکچر کے پریمیئر کے لیے ہم دلی گئے تھے, اوڈین سنیما. وہاں گئے تو چیف گیسٹ ہمارے لال بہادر شاستری, پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. تو کہتے میں 10 منٹ بیٹھوں گا, اس کے بعد میرا کام چلا جائے گا. وہ بیٹھے تو پکچر ساری پکچر میں ہی بیٹھے رہے, کیونکہ وہ واز ویری پیٹریوٹک مین. دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا دیکھو ایسا کرو, نیکسٹ سبجیکٹ تم ایسا سوچو جیسے کسان اور ایک سولجر, سپاہی اور کسان. تو پھر اس نے منوج اقبال نے یہ پکچر بنی, اپکار کی بات کر رہا ہوں. کیسا جب وہ ریلیز ہوئی تو کچھ یاد ہے آپ کو کیا کیا ہوا تھا؟ اس زمانے میں موڈ آف انٹرٹینمنٹ واز اونلی سینما. تو لائنیں لگ جاتی تھیں ہر پکچر کے, اچھی پکچر کے لیے. اپکار کا بھی یہی ہوا, بہت سپر ڈپر ہٹ ہوئی. ہوا اس میں ولن کے لیے بھی اسپیسیفک ڈائلاگ لکھا کرتے تھے, ایک کریکٹر پورا تیار کیا جاتا تھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاورفل کیا اس وقت there used to be three main characters, hero, heroine and villain.
ہیرو تو سب اچھا آدمی، ہیروئن بھی عشق میں ہے، لیکن ویلن جو تھا آل بلیک، ہمارے اسکرین پہ آتے ہی پتہ لگ جاتا تھا کہ کوئی گڑبڑ کرنے والا ہے کوئی. تو اس لیے وہ دیکھیے آپ بابی میں کوئی میرے سین کچھ نہیں ہوا، انہوں نے صرف ایک ہی ڈائلاگ ہے، پریم نام ہے میرا، پریم چوپڑا. تو وہی پاپولر اتنا ہو گیا ہے کہ دیٹ از بیکم لینڈ مارک ان دی ہسٹری آف سنیما. ابھی بھی لوگ جو ہے اسی نام سے، میں امریکہ جاتا ہوں، وہاں جاتا ہوں شوز کے لیے، تو لوگوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ صاحب وہ ڈائلاگ جیسے آپ نے بابی میں بولا تھا ویسا بول کے بتائیے. بابی کی اگر ذکر کریں تو یہ بھی بات سچ ہے کیا کہ بابی کے لیے پہلے آپ نے منع کر دیا تھا؟ مگر راجپور کو کون انکار کر سکتا ہے بھائی، جیسے ڈریم کم ٹرو. تو پھر انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، شوٹنگ کرنی تھی پونا میں. کہا صاحب آپ کی پکچر میں صرف ایک ہی ڈائلاگ ہے، وہ ہے پریم نام ہے میرا، پریم چوپڑا. میں رجسٹر نہیں کر پایا. میں نے کہا یار یہ کمال کی چیز ہے. تو اندر گیا، میں کہتے تھے میں لائٹنگ وائٹنگ کرتا ہوں، آپ چلیے بیٹھی ہوں. اندر بیٹھا تھا پریم ناتھ بھی بیٹھا ہوا تھا. تو اس کو میں نے بولا یار یہ راجی کو تو ساری پکچر میں ایک ہی ڈائلاگ ہے میرا. میں سوچتا تھا رول ہوگا. تو اس نے کہا دیکھو یہ پکچر اچھی بن رہی ہے، بہت اچھی بن رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو مجھے کریڈٹ ملے گا وہ تمہیں ملے گا، بیکاز وہ نام جو ہے لوگوں کی زبان پہ چڑھ جاؤ گا. باقی کریکٹ ہوا. آپ شاید صدی کے وہ کلاکار ہیں جنہوں نے دلیپ صاحب، تری مورتی جنہیں کہا جاتا ہے، دلیپ صاحب، راج کپور صاحب اور دیوانند صاحب، تینوں کے ساتھ کام کیا. کیا بات ہے ان میں جو انہیں باقی سبھی کلاکاروں سے الگ کر دیتی ہے؟ اور آج بھی اگر ہندی سنیما کے ہم مہان کلاکاروں میں نام لیتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ایک طرح سے دکھتے ہیں کہ تینوں نے ایک نیو کھڑی کی ہے. اور جو اوریجنل سپر اسٹارز وہی تھے. دلیپ صاحب سب سے بہت بڑے ایکٹر تھے. ان کی پکچر دیکھنے کے لیے لوگ یاد کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کئی جگہ تو رات کو ہی لوگ کھڑے ہو جاتے تھے کہ آگے صبح اٹھتے ہی ایڈوانس بکنگ میں پیسے لے، کیونکہ نہیں تو سولڈ آؤٹ ہو جاتی. سو واز دیوانند. Devanand had his own following of billions of people. Raj Kapoor was a genius, of course. He was a filmmaker and a great actor too. تو اس میرا تجربہ بہت اچھا رہا ان لوگوں کے ساتھ. بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت الجھے ہوئے آرٹسٹ تھے، جو انسان تھے، پڑھے لکھے تھے سارے. دیوانند کے ساتھ ہی واز ویری انتھوزیاسٹک مین. جیسے سیٹ پہ آتے تھے ان میں اتنی کشش تھی، اتنا جوش و خروش تھا کہ جتنے بھی تمام لوگ جو تھے they were all inspired by him. تو کچھ دنوں کے بعد ایسا لگتا تھا کہ ہر آخر دوسرا جو ہے ان کی طرح ہی بات کر رہا ہے، ان کی طرف چل رہا ہے. تو وہ ایک آدمی کھٹمنڈو میں بات جیسے انہوں نے کہا یہ ڈائلاگ بول رہا ہے تم نے اس نے تو اس میں اچھا یہ میں کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے یا خاموش، تم اگر ایسا کرو گے تو میں کیا کروں گا. بہت بہترین ایرا تھا وہ. دلیپ کمار کی پکچریں دیکھی ہے، یہ راجپور دیکھی ہے، دیوانند کی دیکھی، کلاسکس ہیں. پہلے ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو مین ایکٹر ہیں، سپر اسٹار ہیں، وہ ولن بننا ہی پسند نہیں کرتے تھے، کہ تھوڑا بھی نیگیٹو رول نہیں چاہیے تھا. اس وقت پروڈیوسر ڈائریکٹر بھی نہیں لیتے تھے ان کو ایسے ولن لیتے ہیں. تو وہ ابھی اس وقت تو ہیرو جیسے ولن کرے گا تو وہ سمجھ جائیں گے یار یہ اس کو کیا ہو گیا. آپ کو کب احساس ہوا کہ لوگ آپ سے ڈرتے ہیں؟ مجھے احساس ہوا کہ میرے فادر اس وقت ٹرانسفر ہو گئے تھے چنڈی گڑھ میں. تو چنڈی گڑھ میں ہم پنچکولہ گارڈن ہے، وہاں گھوم رہے تھے. تو وہاں 4-5 آدمی آئے. انہوں نے مجھے دور سے ارے پریم چوپڑا بیویوں کو بچا لو، بیویوں کو بچا لو. اس کے بعد وہ کہتے یار کیا ہمت تیرا بن گیا. میں کہ بلائیے ان بلایا تو بیٹھے، گفتگو بات چیت ہوئی. کہتے یار کمال ہے، ہم نے تو سوچا آپ الگ قسم کے آدمی ہوں گے، آپ تو آپ سے بھی شریف ہیں. اور آپ کی لو میرج ہوئی کہ ارینج میرج ہوئی؟ وائف از اے ینگر سسٹر آف مسٹر راج کپور. کچھ رشتہ ان کی طرف سے آیا، کچھ میرے فادر نے بڑی انسسٹ کیا. اور میم جب دیکھتی تھیں فلموں میں، یا بچے جب چھوٹے تھے اور جب ہیرو ہیروئن کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ کی انٹری ہو رہی ہے، تو بچوں کا کیا ریئیکشن ہوتا تھا؟ بچوں کے اسکول میں کیا ریئیکشن ہوتا تھا اپنے دوستوں کے بیچ میں؟ وہ کیا کہ دنوں میں پکچریں بنتی تھی نا، تو ان کا پریویو ہوتا تھا. یہ ڈمپل تھیٹر جو راجندر کمار کا ہے گیا، تو ایک پکچر میں لے کے گیا میں، بچوں کو بھی چلے پکچر دیکھتے ہیں. پہلے تو ایک دن اس نے کہا کہ پاپا دس از ٹو بیڈ.
آفس اسکول جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تمہارا باپ جو اچھا آدمی نہیں ہے، وہ برے کام کرتا ہے. تو میں نے کہا چلو ایک پکچر دکھانے چلے گئے. اب پکچر دیکھنے کے بعد انٹرول ہوا، جو رکیتا نندن جی نے کتاب لکھی ہے تو وہ دیکھتے رہ گئے کہ یار گھر پہ تو یہ شخص جو ہے کامیڈین ہے اور یہاں پر اتنا برا پکچر میں ہے، یہ کیا ہوا؟ تو گھر پہ آئے، وہ بڑی اپسٹ تھی کہ آپ نے ایسا کام کیا. میں نے کہا دیکھو بیٹھو، ایسا کام کرتا ہوں تو ہمارا گھر چلتا ہے. میں آپ لوگوں کو بیسٹ آف ایجوکیشن دے رہا ہوں اور بیسٹ آف فیسلٹیز ہیں، گاڑی ہے، وہ سب اسکول چھوڑنے کے لیے وہ سب کچھ. یہ نہیں ہوتا تو میں اس کا مطلب ہے کہ میں اس دور میں اس کیریکٹرز میں بہت کامیاب ہوں. امیتابھ بچن جو ہے وہ اس لیے رکا ہوا ہے کہ وہ ہیرو کے پہلے سپر اسٹار تھا، ابھی اس کا وہی دور چل رہا ہے. اسے ایڈجسٹ کر رہی ہے کہ بھئی ہیرو کوئی اور ہوگا جو وہ کریکٹر رول بھی سینٹرل کریکٹر کرتا ہے. تو ہی ڈز ہی از گیٹنگ ورک اینڈ ہی از آن. آپ مانتے ہیں کہ راجیش کھنہ جی کو بھی بہت سارے کردار ملتے آگے چل کر اگر وہ کریکٹر رول کرنے کو تیار ہو جاتے؟ ہی واز اے فائن ایکٹر اینڈ اے ویری بگ فین فالوئنگ. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ بھئی یہ ابھی یہاں سے یہاں آئے ہیں تو وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکے. وہ کرتے تو رہتے کافی دیر تک ایز اے بطور ایکٹر. فرسٹریشن میں آل اوور دا ورلڈ جتنے بھی ایکٹرز ہیں یا فلم میکرز ہیں جو کامیاب نہیں رہتے بعد میں کتنے پانی میں تو وہ پھر دے اسٹارٹ ہیٹنگ دا باٹل. دارو وارو چلتا ہے پھر اس کو بھولنے کے لیے. سو ضروری ہے کہ بھئی آدمی بیلنس رہے. ایڈجسٹمنٹ شوڈ بی از ویری نیسیسری. اب تک ہم نے بھی ایڈجسٹ کیا، ہم بھی برابر کا رول کرتے تھے. ابھی جو بھی رول ملتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے، الگ ہے، لیکن ہے اینیمل جیسے آپ بول رہی ہیں اس میں گرینڈ فادر کا رول ہے. ہم نے کیا ہوا ایکسیپٹ. آنیسٹ اور ایمانداری کے ساتھ کام کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ نے بہت کلوز سے بٹوارا دیکھا ہے، مطلب 12-13 سال کے ہوں گے آپ. ہمارے فادر جو تھے گورنمنٹ آفیسر تھے تو ہم ان کو کچھ آگاہ کیا گیا تھا کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، آپ نکل جائیے. تو آپ ساری فیملی کو چلے گئے، ہم نکل گئے. بعد میں جو بٹوارا طریقے سے ہوا وہاں پھر قتل عام ہوا دونوں طرف سے، ہندوؤں کا بھی مسلمانوں کو بھی. تو بہت مشکل ہوتا تھا. ہول کنٹری واز ان ٹوٹل ڈس اریٹ. سیلفش لوگ تھے وہاں اس وقت، بھائی میں نے بننا ہے، میں نے پرائم منسٹر بننا ہے، میں نے پرائم منسٹر بننا ہے. اور فیصلہ اسی جھگڑے میں، ایگو پرابلم میں انہوں نے ایسے پرابلم ختم ہوئے. یہاں ہر شخص ہر پل حادثہ ہونے سے ڈرتا ہے. کھلونا ہے جو مٹی کا وہ فنا ہونے سے ڈرتا ہے. ہم سب کے دلوں کو کسی کونے میں یہ معصوم بچے بچیاں ہم بڑوں کے دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتے ہیں. یہ تھا اس وقت. بڑے عشق کی باتیں ہوتی تھیں. اچھا. محبت زندگی کی سب سے مشکل آزمائش ہے، لیکن آزما لینے کے قابل آزمائش